الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا آمین. الحمدللہ آپ کی توفیق اور اس کے فضل سے ہمارا آؤ اپنے رب کو جاننے کی کوشش کریں یہ جو کورس چل رہا ہے جس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، سمجھانے کی جو ہے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو ہے پہچان کیا ہے، اللہ رب العالمین کو ہم کس طریقے سے جانیں، اللہ رب العالمین کو ہم کس طریقے سے پہچانیں، اس کے بارے میں آپ کو جو ہے معلومات دی جا رہی ہے. اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں جاننا اور پہچاننا یہ سب سے جو ہے اعلیٰ قسم کا جو ہے علم ہے، اشرف علم ہے، نفع بخش جو ہے علم ہے. اور یہ علم اس لیے بھی جاننا ضروری ہے، اللہ رب العالمین کو جاننا، اس کو پہچاننا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمارا جو پیدائشی مقصد ہے عبادت، اس کو ہم اچھی طریقے سے جو ہے ادا کر سکیں. کیونکہ علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ جس قدر ہم اللہ رب العالمین کو جانیں گے اس قدر ہم اس کی عبادت کریں گے. ہم اللہ رب العالمین کو جاننے میں، اس کو پہچاننے میں جس قدر ہم کمی کریں گے، اس کو پہچاننے میں جس قدر ہم کمی کریں گے یا اس کی معرفت میں جس قدر نقص آئیں گا، اسی قدر عبادت کے اندر بھی جو ہے کمی آئیں گی. تو میرے اور آپ کی عبادت کو اگر ہم غور کریں گے تو ہماری عبادت میں دیکھیے کمی ہے، کہیں نہ کہیں نقص ہے، کہیں نہ کہیں کمی ہے. تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العالمین کو جاننا، اس کو پہچاننا جو ہے ازحد ضروری ہے. تو اسی تعلق سے جو ہے کورس بھی رکھا گیا تھا. آج ہم اللہ کی معرفت کے سلسلے میں جو بات رکھنے والے ہیں وہ قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھ کر جو ہے آپ کے سامنے بات رکھی جائیں گی، اور قرآن کی وہ آیت کی تفسیر آپ کے سامنے رکھی جائیں گی جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ آیت العظم ہے. یعنی تمام دیکھیے قرآن میں کئی جو ہے آیتیں ہیں، 6600 کے اوپر بھی ہیں، ٹھیک ہے، کئی سو جو ہے آیتیں، کئی ہزار جو ہے آیتیں ہیں، لیکن ان آیتوں میں سب سے عظیم آیت جس کو کہا گیا، آج اللہ کی توفیق اور اس کے فضل سے اس عظیم آیت کے بارے میں میں اور آپ جو ہے بولنے اور جو ہے سننے کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو توفیق بخشی ہے. تو یہ آیت کو خود کہا گیا، اللہ کے رسول نے یہ اعظم الآیہ کہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو جو میں اور آپ تلاوت کریں گے، اس کو سمجھنے کی جو ہے ہم کوشش کریں گے، کیونکہ یہ آیتیں ایسی ہے کہ ہم اس کو مکمل طور پر سمجھانا، مکمل طور پر سمجھنا مشکل ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش ضرور کر سکتے. تو لہٰذا یہ آیت جو ہے آیت العظم کہا گیا، اس کو سب سے بڑی آیت کہا گیا. ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سے ایک صحابی نے جو ہے سوال کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی سے جو ہے سوال کرتے کہ بتاؤ تم آپ کو جو ہے معلوم ہے کہ قرآن میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو صحابہ پوچھتے کہ قرآن میں سب سے بڑی عظیم آیت، تو اس کے جواب میں جو ہے بتایا جاتا کہ وہ کیا ہے؟ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی کیا ہے؟ تمام آیتوں میں سب سے عظیم جو ہے آیت ہے، جس میں دیکھیے اللہ رب العالمین کی توحید بیان کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کی گئی، جس میں اللہ رب العالمین کی صفت بیان کی گئی، اور کچھ چیزوں کا جو ہے اس میں انکار کیا گیا، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے یہ کیا ہے؟ اعظم الآیہ ہے. تمام آیتوں میں سب سے عظیم آیت جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. اور کیوں ہے آپ کے سامنے ابھی بات رکھی گئی، اس میں توحید وغیرہ کا جو ہے بیان ہے. اچھا میں ایک منٹ دوسرے روم میں چلے جاتی ہوں، آواز آ رہی ہے. تو بہرحال اس آیت کو جو ہے آیت عظیم کہا گیا. تو اس آیت کی ہم انشاءاللہ تفسیر کریں گے. تو اس آیت کو جاننے سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ اس میں جو ہے اللہ رب العالمین نے 10 جملے ذکر کیے گئے. اس کے اندر اس آیت الکرسی کے اندر ٹوٹل جو ہے 10 جملے جو ہے استعمال کیے گئے، 10 جملے آئے، ہے ایک ہی آیت
ٹھیک ہے، ایک آیت ہے لیکن اس کے اندر کتنے جملے ہیں؟ 10 جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ 10 جملے پہلے ہم آیت الکرسی کی جو ہے تلاوت کر لیں گے، اور وہ 10 جملے کہاں پر ختم ہے آپ لوگ بھی جو ہے، میں رکوں گی وہاں پر تو سمجھ آنا کہ یہ ایک جملہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر ایک بات ختم ہے، پھر اس کا ہم ترجمہ کر کے انشاءاللہ مختصر سی تفسیر رکھیں گے اس میں۔ تو اسے آیت کی تفسیر سے پہلے ہم اس کی جو ہے فضیلت کو جان لے کہ آیت الکرسی کی جو ہے فضیلت کیا ہے مختصراً، کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے، تو انشاءاللہ ہم اس کی فضیلت کے بارے میں ایک دو حدیثیں جو ہے بیان کر لیں گے۔ تو سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ یہ اعظم الآیہ ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی ہے ابو امامہ رضی اللہ عنہ، انہوں فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد جو کوئی بھی آیت الکرسی کو جو ہے اپنا معمول بنا لے، کبھی پڑھے کبھی نہیں پڑھے ایسا نہیں، بلکہ اس کو معمول بنانے یعنی ہمیشہ سے پڑھے ہر فرض نماز کے بعد، تو اس کا ایک فائدہ، اس کی ایک فضیلت اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ اس کو جو ہے جنت میں جانے سے سوائے موت کے کوئی اور چیز روک نہیں سکتی۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آیت الکرسی فرض نماز کے بعد پابندی کے ساتھ پڑھنے سے انسان کو جو ہے جنت میں پہنچا دیتا ہے یہ عمل۔ اور کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر توحید بیان کی گئی، اور توحید انسان کو جنت میں لے جاتی، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کا پڑھنا کتنی اہم چیز ہے۔ ہم دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ 5 مرتبہ ہم آیت الکرسی پڑھ رہے ہیں، اور پھر صبح و شام کے اذکار بھی اگر ہم پڑھ رہے ہیں معمول ہے ہمارا، تو گویا دن بھر میں 7 مرتبہ ہم آیت الکرسی کو پڑھ رہے ہیں۔ اب وہ پڑھ رہے ہیں ہم، لیکن اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مفہوم ہے، اتنی دن میں ہم اتنی مرتبہ کیوں پڑھنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم تفسیر میں جو ہے پڑھنے کی سمجھنے کی جو ہے کوشش کریں گے۔ اور امید کرتی ہوں میں کہ یہ جو تفسیر بیان کی جائیں گی، وہ اس کو آپ جب بھی آیت الکرسی پڑھیں گے اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر معنی مفہوم کو انشاءاللہ جو ہے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو ہم الحمدللہ فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتے ہیں، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اب جو آپ کو سمجھایا جا رہا وہ معنی کو بھی ذہن میں رکھیے، اور اس کی فضیلت کو بھی ذہن میں رکھ کر پڑھیے کہ ہم آیت الکرسی کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہم کو جو ہے جنت میں جو ہے ہم آسانی کے ساتھ داخلہ ہو سکتا، سوائے موت کے کوئی اور چیز جو ہے روک نہیں سکتی جانے میں۔ تو ظاہر سی بات ہے اتنا جو ہے آسان رہیں گا، تو اس اعتبار سے ہم یہ اس کی فضیلت کو جو ہے سوچ کر پڑھیں گے۔ اور تیسری فضیلت دنیاوی اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک بڑی روایت ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اور یہ وہ صحابی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کہ یہ سن 7 ہجری میں خیبر جب فتح ہوا تھا، جو سیرت پڑھے آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تب جو ہے آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، خیبر جب فتح ہوا تھا تو یہ حبشہ سے جو ہے تب آئے تھے، حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر آئے تھے۔ تو اس کے بعد سے یہ کبھی بھی اللہ کے رسول کی مجلس سے دور نہیں ہوئے، اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ ہمیشہ رہیں۔ تو یہ وہ صحابی ہے جس سے سب سے زیادہ حدیث جو ہے روایت ہم کو ملتی۔ اب تقریباً جو ہے حدیث کون بیان کرے، وہ تو ابو ہریرہ، ہم آپ سنے ہوں گے کئی بار ہم حدیث بیان کر رہے ہیں تو وہ اس کے راوی جو ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو یہ جو ہے صحابی علم کے بڑے حریص تھے، یعنی علم کی بڑی چاہت تھی کہ میں کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ سیکھ لوں، بلکہ بڑی ان کے اندر جو ہے طلب تھی علم کی۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو بیت المال کی حفاظت کے لیے مقرر کیا۔ اب بیت المال مطلب اب جتنے بھی مدینے میں جانے کے بعد جو جنگیں ہوئی تو اس میں کا کچھ پیسہ جو ہے بیت المال کی طرف رکھ دیتے، ٹھیک ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے دوسری ضرورتیں جو ہے پوری کر سکتے، غریبوں کی اس کی جو ہے مدد ہو سکتی۔ تو ایک تھا بیت المال، ٹھیک ہے، بیت مطلب گھر کو بولتے، مال مطلب مال پیسے، تو وہ اس میں جو ہے اناج وغیرہ جو بھی بچ جاتا تھا وہاں پر جو ہے اس کو رکھتے تھے۔ تو اس اعتبار سے اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ تم اس بیت المال کی جو ہے نگرانی کرنا، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اندر تھے، اس کی حفاظت میں مامور تھے۔ تو ہوا یہ کہ ایک چور آیا، اور چور آ کر جو ہے کچھ چرانے کی جو ہے نیت کی، تو جیسا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کو پکڑے اور بولے کہ تم یہاں پر چوری کیوں کر رہے؟ اب وہ جو ہے چور جو ہے معافی مانگتا کہ نہیں بھائی میں مجبور تھا، میرے گھر والے جو ہے بڑے وہ ہیں محتاج ہے، ہم اس لیے وجہ سے آگے میں پہلی باری چوری کرا، میرے کو معاف کر دیجیے آپ۔ تو اب یہ صاحب ٹھیک ہے بلکہ معاف کر دیتے، کیونکہ مال چوری ہوا نہیں تھا، اگر چوری ہوتا تو پھر پکڑا ہوتی تھی، چوری کرے نہیں تھے تو چھوڑ دیتے۔ پھر جو ہے پھر صبح میں آ کے بولتے اللہ کے رسول کو کہ ایسا ایسا ہوا، اللہ کے رسول بولتے وہ پھر آج آئے گا۔ تو پھر رات میں پھر دوسرے دن بھی ڈیوٹی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی رہتی، اور پھر ویسے ہی جو ہے حفاظت میں مامور ہوتے آپ۔
تو جیسے حفاظت کرتے رہتے، پھر وہی آدمی آتا اور پھر چوری کرنے کی نیت سے آتا، تو بولے کہ تم نے کل چھوڑ دیا تھا نا تمہارے کو، اب پھر دوبارہ کیوں ہے؟ اب پھر بولتا کہ میرے کو معاف کر دو بھائی، میں کل ایسا ہوا تھا، اب دوبارہ نہیں آتا ہوں میں، بلکہ پھر عہد پیمان کر کے جو ہے پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیتے. تو دو بار ہو گیا. پھر تیسری مرتبہ بھی آتا یہ، پھر اللہ کے رسول کو جا کے بولتے کہ ایسا ایسا ہوا، پھر سے آیا وہ چور. تو بولے کہ آج بھی آئیں گا وہ چور. تو گویا تین مرتبہ جو ہے وہ چور آیا. تو جب وہ تیسری مرتبہ آیا تب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بولے کہ اب میں تمہارے کو نہیں چھوڑتا، اب تمہارے کو جو ہے میں اللہ کے رسول کے پاس لے جا کر ہی رہوں گا. تو اب وہ چور بولتا دیکھو بھائی، میں آپ کو ایک ایسی بات بتاؤں گا دین کے متعلق جو آپ کو نہیں معلوم ہے. دین کے متعلق میں آپ کو ایسی بات بتاؤں گا جو آپ کو علم نہیں ہے. اب چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ علم کے حدیث تھے، آپ کو جو ہے اللہ کے رسول کی باتیں سننا، احادیث کو سننا یہ بہت زیادہ پسند تھا دین کے تعلق سے. تو دیکھیے شیطان کو بھی کتنا علم ہے، دیکھیے کہ شیطان کو معلوم ہے کہ کس کو کس طریقے سے جو ہے گمراہ کر سکتے ہیں. تو لہٰذا شیطان نے کیا کہا، میں آپ کو ایسا جو ہے علم دوں گا دین کے متعلق جو آپ کو بھی نہیں معلوم ہے. تو فوری جو ہے حضرت ابو ہریرہ بولتے ٹھیک ہے بتاؤ کیا ہے وہ علم. تو کیا بتایا شیطان نے کہ تم روزانہ جو ہے اگر آیت الکرسی پڑھ کے سوؤ گے تو تمہارے پاس جو ہے شیطان نہیں آئیں گا. تو یہ جو ہے بات بتاتا کہ تم روزانہ اگر آیت الکرسی اگر پڑھ لو گے تو تمہارے پاس جو ہے شیطان نہیں آئیں گا. اب یہ بات نہیں معلوم تھی اور پھر جو ہے چھوڑ دیے، کیونکہ وعدہ کرے تھے کہ آپ دین کی کوئی اگر بات بتائیں گے نئی بات تو میں چھوڑ دوں گا، تو لہٰذا چھوڑ دیے. اور پھر جو ہے اللہ کے رسول کے پاس آ کے بولے کہ اللہ کے رسول وہ آج بھی آیا تھا چور اور ایسا ایسا کہا. تو اللہ کے رسول نے کہا جانتے ہیں وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا. وہ وہ جو بھی تھا، وہ جو جھوٹ بولا وہ جھوٹا ہے، مگر جو ہے اس نے تمہیں بات سچی کہی. وہ جو بھی شخص آیا تھا وہ جھوٹا ہے، مگر جو بات تم سے کہی وہ بات کیا ہے؟ سچی ہے. وہ کیا تھی بات؟ اگر ہم آیت الکرسی کو پڑھیں گے، پڑھ کے سوئیں گے تو رات ہم جو ہے ہماری حفاظت ہو جائیں گی، ہماری جان کی حفاظت ہوں گی، ٹھیک ہے، ہمارے مال کی حفاظت ہوں گی، ہمارے گھر کی جو ہے حفاظت ہوں گی. تو یہ یقین رکھنا، یہ عقیدہ رہنا ہمارا کہ یہ پڑھنے سے انشاءاللہ ہم کو جو ہے چوروں سے ہماری گھر کی جو ہے حفاظت ہو جاتی اور جو ہے شیطان سے ہماری جو ہے حفاظت ہو جاتی. اب اچھا شیطان سے کیوں حفاظت ہوتی اس آیت کے اندر؟ اس لیے کہ شیطان کو جو سب سے نفرت دلانے والی جو چیز ہے، غصہ دلانے والی جو چیز ہے وہ ہے توحید. اب اس آیت الکرسی کے اندر مکمل طور پر توحید بیان کی گئی، اللہ کی جو ہے صفات کا جو ہے تذکرہ کیا گیا. تو اس اعتبار سے اس آیت سے شیطان کو بڑی چڑ ہے، اس آیت سے شیطان کو بڑی چڑ ہے. تو لہٰذا جب یہاں پر کہیں پر بھی اگر یہ آیت پڑھی جائیں گی تو شیطان جو ہے وہاں پر نہیں آئے گا. اسی وجہ سے جو ہے رقیہ شریعہ میں آیت الکرسی کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پڑھا جاتا، اس نیت سے کہ جو ہے شیطان جو ہے اس شخص کے پاس سے جو ہے نکل جائے. تو بہرحال یہ بھی ایک جو ہے ایک عمل ہے کہ اگر کسی کے اوپر جادو کر دیا گیا یا پھر کسی کو جو ہے شک ہے کہ انہوں ہم پر جو ہے جادو کر دیا، تو لہٰذا اس کا جو ہے علماء کرام بتاتے ہیں کہ اس آیت الکرسی کا زیادہ سے زیادہ اگر ورد کریں گے، پڑھیں گے، دم کریں گے اپنے اوپر ہی، تو انشاءاللہ جو سرکش شیاطین بھی رہیں گا تو وہ وہاں سے ہٹ جائیں گا، کیونکہ شیاطین کو اس سے جو ہے بڑی چڑ ہے اور اس کے اندر توحید بیان کی گئی. تو اس وجہ سے اچھا کل جو ہم نے آیت کی سورہ کی جو تفسیر کی تھی وہ سورہ اخلاص کی تھی. تو قرآن کے 114 سوروں میں جس کے اندر مکمل طور پر توحید بیان کی گئی وہ سورہ اخلاص، جس کو جو ہے ثلث القرآن کہا گیا، ایک تہائی قرآن کہا گیا. اور تمام آیتوں میں سب سے عظیم آیت آیت الکرسی کہا گیا. اس کے اندر بھی دیکھیے توحید ہے. سورہ اخلاص میں اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں تھا. سورہ اخلاص میں ہم کل پڑھے نا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے صمد ہے، اللہ تعالیٰ کی نہ اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ہم پلہ نہیں ہے. اب یہ صرف اس کی ذات کے بارے میں تھی. اور آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین اپنی صفت کا ذکر کرے. ایک ہوتی ذات اور ایک ہوتی صفات، ٹھیک ہے. جیسا میں آپ کو کل بتائی تھی کہ جیسا میرا نام ہے ذاتی نام نسرین، اب اس کا صفت نام اگر میں بول دوں تو آگے جو بھی ہے آپ لگا سکتے ہیں عالمہ ہے بول کے، ٹھیک ہے. تو ویسے ہی دیکھیں اللہ رب العالمین کا جو ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کا ذاتی نام ایک اللہ ہے، اور وہی اپنے ذات کے بارے میں اپنے تعلق سے سورہ اخلاص میں بیان کیا. اور اپنی صفات کے بارے میں کیسا ہوں، میں کیا ہوں، وہ جو ہے کہاں پر بیان کرے؟ یہ آیت الکرسی کے اندر. تو گویا سورہ اخلاص کا مضمون ذات سے ہے اور آیت الکرسی کا تعلق صفات سے ہے، یہ ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے. دونوں کے اندر بھی جو ہے توحید بیان کی گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بیان کیا.
ٹھیک ہے، توحید کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین اس میں تعارف بیان کر رہے ہیں. کوئی اپنا، جتنا میں اپنے بارے میں جانتی ہوں اتنا آپ میرے بارے میں نہیں جانتے، جتنا آپ اپنے بارے میں جانتے اتنا میں آپ کے بارے میں نہیں جانتی ہوں. ٹھیک ہے، تو اللہ رب العالمین خود اپنا جو ہے انٹروڈکشن کرا رہا کہ میں ہوں کیسا. تو اللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو بہت جانتا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں جو ہے اس آیت الکرسی کے اندر اس صفات کے بارے میں جو ہے یہاں پر ذکر کر. تو اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے بڑی ہی اہم ہے. تو بہرکیف اب اس آیت کے اندر دیکھیے دو باتیں ہم کو اللہ رب العالمین کے تعلق سے ملتی. ایک کچھ صفات اللہ رب العالمین اس بات میں ذکر کریں گے، اور کچھ بات جو ہے اللہ تعالیٰ منفی ذکر کریں گے، نفی میں ذکر کریں گے. اب یہ اس بات اور نفی بولتے کس کو ہے؟ تو اس بات بولیں گے جس میں کسی بات کی جو ہے میں بول رہی ہوں کہ ہے یہ چیزیں. ٹھیک ہے، اور نفی کس کو بولیں گے؟ جس میں جو ہے انکار کر رہی ہوں کہ یہ نہیں ہے، بلکہ اس بات میں نے کوئی چیز ہے اس کے اندر موجود، جیسے یس اور نو میں جیسے ہم بولتے ہیں عام طور پر، اس کو ہم بولیں گے. ٹھیک ہے، یعنی اس بات میں نے یعنی ایسے ایسے چیزیں ہیں اللہ کے اندر. اور نفی مطلب یہ چیزیں نہیں ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں جو بولتی ہیں، اس کو بولیں گے نفی. تو اللہ رب العالمین نے اپنا جو تعارف کرایا آیت الکرسی کے اندر، اس میں دونوں طریقے کی جو ہے باتیں رکھی. یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا بھی ذکر کر رہے ہیں، یعنی میں یہ ہوں یہ ہوں یہ ہوں بول رہے ہیں، اور بعض چیزوں کا جو ہے اللہ تعالیٰ انکار بھی کر رہے ہیں، یعنی میں ایسا نہیں ہوں، میں ایسا نہیں ہوں، ایسا بھی بتا رہے اللہ تعالیٰ. تو اس بات بھی ہے اس کے اندر اور نفی بھی ہے. سمجھ آ گئی نا بات؟ اب آگے دیکھیے، تو کسی بھی شخص کا تعارف کرنے کے لیے مکمل تعارف کب ہوتا؟ جب اس کی خوبیاں بھی بیان کی جائیں اور خامیاں بھی بیان کی جائیں. یہ دونوں چیزوں سے مل کر جو ہے ایک تعریف مکمل ہوتی، ایک اور یہی تعریف انسان کا تعارف بن جاتا. ٹھیک ہے، یہی تعریف انسان کا تعارف بن جاتا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی بچہ بہادر ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو بہادر بول کے پکارے. یا پھر کوئی حافظ ہے تو ہم اس کو حافظ بول رہے ہیں. اس کا نام سے زیادہ جو چیز غالب آتی وہ اس کی صفت ہے. ٹھیک ہے، اور وہ صفت کب غالب آتی؟ جب ہم کسی کی زیادہ تعریف کریں گے. تو گویا تعریف انسان کا تعارف بن جاتی. کسی انسان کی تعریف یا کسی شے کی تعریف خود اس کا تعارف بن جاتا. تو گویا اس کے اندر اللہ رب العالمین اپنے صفات کا بھی جو ہے ذکر کریں، تو اس اعتبار اور کچھ صفات کا اثبات میں ذکر کریں اور کچھ صفات کا نفی میں ذکر کریں. تو اس اعتبار سے اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا مکمل جو ہے تعارف پیش کیا. ٹھیک ہے، اب آئیے، یہ تو آیت الکرسی کی جو ہے چند ایک فضیلتیں آپ کو بتا دی گئی. سب سے پہلے تین باتیں بتائی میں آیت الکرسی کے تعلق سے اب تک. یہ ایک اعظم الآیہ ہے، اور دوسرا اس کے پڑھنے سے جو ہے انشاءاللہ جنت میں جو ہے آسانی کے ساتھ دخول ہوں گا. اور تیسری بات یہ بتائی گئی کہ اس کے پڑھنے سے جو ہے شیاطین سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں. اب اس کا ہرگز بھی مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے قرآن کے کچھ حصے کو صرف جو ہے جنات کے اتارنے کا جو ہے ذریعہ سمجھ لیں. کیونکہ بسا اوقات ہوتا یہ کہ کسی چیز کی اگر کسی آیت کی اگر فضیلت بیان کر دیں تو ہم اسی کے لیے خاص کر دیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی کی روح نہیں نکل رہی، آخری وقت میں جو ہے کوئی سکرات کے عالم میں ہیں، تو فوری ہم میں سے لوگ بولتے یاسین پڑھو یاسین پڑھو. اب یاسین پڑھنے سے ان کی روح جلدی سے نکل جاتی، ان کی جو ہے فرشتے جلدی آتے ہیں اور جو ہے روح قبض ہوتی. یہ عام طور پر مشہور ہے بات. ٹھیک ہے، اگر کسی کے اوپر جن آ گیا تو آیت الکرسی پڑھو، سورہ فلق پڑھو. یہ تو یہ آیتوں کی فضیلت ہے، لیکن ان آیتوں کا مقصد یہ نہیں ہے. یاد رکھیے، یہ آیتوں کی، یہ سوروں کی اپنی جگہ فضیلت ہے، لیکن ان آیتوں کا، ان سوروں کا مقصد یہ نہیں ہے. بلکہ ان آیتوں کو پڑھ کر جب ہم سمجھیں گے تو پھر معلوم ہوتا کہ اس کا کیا مقصد ہے. جیسے کہ سورہ اخلاص کا کل ہم پڑھے، اس میں مکمل توحید بیان کی گئی. ٹھیک ہے، اور جو ہے اب ہم آیت الکرسی پڑھیں گے، اس میں بھی جو ہے اللہ کی مکمل توحید بیان کی جا رہی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے صفات کا جو ہے ذکر کر رہے ہیں. اب ان صفات سے دیکھیں شیطان تو دور ہوں گا ہی ہوں گا، لیکن مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو توحید پرست بنا لیں. ان آیتوں کے پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو توحید پرست بنا لیں، ہم اپنے آپ کو جو ہے موحد بنانے، ایک اللہ کو جو ہے جانے، ایک ہی اللہ کی جو ہے عبادت کریں. ٹھیک ہے، یہ اصل مقصد ہے. اللہ کے ساتھ شرک نہ کریں، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے میں جو ہے شریک نہ کریں، دوسرے کو جو ہے شریک نہ کریں اس کی صفت میں. یہ اصل مقصد ہے. یہ مقصد نہیں کہ خالی ہم پڑھ لیں گے تو شیطان سے وہ ہو جائیں گے. یہ تو اس کا موٹا فائدہ ہے، ایک اوپری فائدہ ہے. جیسے مثال کے طور پر سمندر میں رہتا، دیکھیے ایک، اگر کوئی سمندر پہ جو ہے اگر کوئی آئل گر گیا پانی میں تو وہ اوپر جم جاتی. اب اگر وہ پھر سے کوئی اوپر کی کوئی چیز طے جو ہے ہٹانا چاہ رہے ہیں تو وہ اوپر کی چیز ہے. لیکن اگر سمندر کے اندر چلے جائیں گے
تو وہاں پر کیا ملیں گے؟ موتیاں ملیں گے، گوہر ملیں گے، ہیرے جواہرات وہاں پر ملیں گے۔ تو ہم اس کے اندر جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اوپری چیز جو فائدہ مل گیا ہم وہ لے لیا، نہیں، وہ فائدہ الگ سے ہے، لیکن آپ جب اس کے اندر جائیں گے ڈیپلی تو آپ کو جو ہے پھر موتیاں بھی ملیں گے، گوہر نایاب بھی آپ کو ملے گا، سب چیز آپ کو ملیں گے، لیکن فرق کتنا ہے؟ آپ اس کے اندر جانا ہے، آپ خالی ظاہری چیز کو لینا نہیں ہے۔ تو بہرکیف یہ چند ایک آیتوں کے بارے میں جو ہے تھا تفصیلی فضائل کے تعلق سے۔ اب ہم پہلے آیت کو پڑھ لیں گے، اور میں جہاں پر آیت کو سٹاپ کر رہی ہوں وہاں پر ایک جملہ ہے، کیونکہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس ایک آیت کے اندر 10 جملوں کا جو ہے ذکر کریں، یعنی 10 جملے آئے اس کے اندر۔ وہ کون سے 10 جملے ہیں میں جہاں پر رکوں گی وہ آپ سمجھ جانا۔ تو سب سے پہلے دیکھیے ہم، اللہ لا الہ الا ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سینة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ یہاں پر ایک جملہ، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع، یہاں ایک ہو گیا، وسع کرسیہ السماوات والأرض، آخری نوا ولا یعودہ حفظہما، آخری وہو العلی العظیم۔ تو یہ 10 جملے ہیں اس کے اندر، ایک آیت ہے لیکن 10 باتیں ہیں اس کے اندر، اور 10 میں سے پہلا بات توحید کے اوپر ہے، لا الہ الا ہو، کلمہ توحید کے بارے میں ہم ایک دعوے کے طور پر پیش کر رہے ہیں، اور بقیہ جو 9 جملے ہیں وہ جو ہے وہ دعوے کی دلیل ہے۔ پہلا جملہ دعویٰ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا دعویٰ کر رہے ہیں پہلی آیت میں؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، عبادت کا مستحق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، یہ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ بات بتا رہے ہیں، ایک پیغام دے رہے ہیں۔ پھر اس پیغام کے دلائل بھی ہونا نا، بھی ہم اللہ کو کیوں مانیں، ایک ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں، وہ عبادت کا مستحق کیوں ہے، دلیل ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ آگے جو ہے 9 باتیں دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود حقیقی کیوں ہیں، کیوں ہے؟ وہ حی ہے، وہ جو ہے زندہ ہے، وہ قیوم ہے، وہ جو ہے قائم کرنے والی ذات ہے، خود بھی اپنے آپ کو بھی جو ہے قائم کیا ہوا ہے، اور جو ہے ساری دنیا کو جو ہے، ساری چیزوں کو جو ہے وہ تھامنے والا ہے۔ اور پھر اس کے بعد نہ اسے کوئی اونگ آتی ہے اور نہ ہی جو ہے اس کو نیند آتی، اور زمین و آسمان اس کی جو ہے ملکیت میں ہے۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر، یہ صفت دیکھیں، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ پھر اور ایک صفت بتا رہے، اور ایک دلیل، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا، جو بھی سامنے ہے جو بھی پیچھے ہے، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ماضی کا علم، مستقبل کا علم، حال کا علم، ہر چیز کا جو ہے علم اللہ ہی کو ہے۔ پھر فرما رہے اللہ تعالیٰ اپنے تعلق سے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، ہر کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ رب العالمین کے علم، احاطہ علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے ہر چیز۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان کو جو ہے گھیری ہوئی ہے۔ وہ کرسی سے مراد کیا ہے میں آپ کو اس کی تفسیر میں بتاتی ہوں۔ ولا یعودہ حفظہما، پھر اس کے بعد بتا رہے اللہ تعالیٰ ان زمین و آسمان کی حفاظت میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے تھکاوٹ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ اکتاہٹ میں جو ہے شکار نہیں ہوتا، وہ تھکتا نہیں۔ وہو العلی العظیم، اور وہ کیا ہے؟ بہت ہی بلند اور بالا ہے۔ تو اس آیت کے اندر دیکھیے ایک دعویٰ ہے لا الہ الا اللہ، اور 9 جو ہے جملے ہیں جو اس دعوے کے دلیل ہیں۔ اور ایک اہم بات اس آیت کے تعلق سے، کہ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین کے 5 نامہ ہیں یہاں پر۔ ایک ہے آیت 255، اسی یعنی آیت الکرسی کے اندر 5 اللہ کے نامہ ہیں، ایک ہے اللہ، دوسرا الحی، اور ایک قیوم، پھر ایک علی، اور ایک عظیم۔ تو یہ 5 ناموں کا یہاں پر ذکر آیا۔ دیکھیے کوئی ایسی آیت نہیں ہے جس میں اللہ کے جو ہے 5 نامہ ایک ساتھ آ رہے ہیں، یہ آیت ایسی ہے جس میں اللہ کے 5 نامہ جو ہے یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو لہذا اس اعتبار سے بھی یہ جو ہے آیت بڑی عظیم ہے۔ اب یہ 5 آیتوں کا ذکر، 5 ناموں کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ اگر ان 5 ناموں کو اگر ہم جان لیں گے، ان اللہ کے 5 اس صفت نام کو اگر ہم جان لیں گے، اللہ کی عظمت کو اگر ہم جان لیں گے، تو پھر انسان در در کے جو ہے ٹھوکریں نہیں کھائیں گا، وہ اللہ ہی سے مانگے گا، پھر اللہ کے علاوہ وہ کسی اور سے نہیں مانگے گا، اللہ ہی کو اپنا مشکل کشا مانے گا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو جو ہے وہ مشکل کشا نہیں مانے گا، وہ اللہ ہی کو جو ہے سب کچھ دینے والا مانے گا،
اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی اور کو جو ہے نہیں مانیں گا کہ وہ بھی ہم کو دیں گے۔ تو یہ 5 آیتوں کا علم اگر کسی کو ہو گیا، ان آیتوں کی اگر عظمت آ گئی، تو پھر وہ انسان کے اندر جب اللہ کی عظمت آ جاتی تو پھر اس کی مخلوق کی عظمت اس کے دل سے ہٹ جاتی۔ کسی انسان کے اندر اگر اللہ کی عظمت آ گئی، اللہ کی معرفت حاصل ہو گئی، تو پھر اس دل میں بندے کی عظمت باقی نہیں رہتی، کوئی دوسرے بندے کی یا پھر دوسرے مخلوق کی جو ہے عظمت اس کے دل میں باقی نہیں رہتی، بس اللہ ہی کی جو ہے دھن لگی ہوئی رہتی۔ تو بہرکیف ان آیتوں میں اللہ کے 5 نام بھی آ گئے اور آپ کے سامنے ترجمہ رکھ دیا گیا۔ اب آئیے ہم جو ہے آیت کی مختصر جو ہے تفسیر کریں گے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس آیت سے شروعات کیا، تو وہ آیت کیا ہے؟ پہلی، اللہ لا الہ الا ہو، کہ وہی اللہ ہے جس کا کوئی جو ہے جو ہے کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سورہ اخلاص کی تفسیر میں ہم پڑھ لیے، تو اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ اچھا، ہم جو ہے یہ کلمہ طیبہ ہم 12 بار پڑھتے، ہاں، اول کلمہ طیب بول کے جو بولتے ہیں، ہمارا کلمہ توحید جو ہے، اس کا معنی ہم کیا کرتے عمومی طور پر؟ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہی کرتے نا ہم عام طور پر ترجمہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو یہ اس کا جو ہے ترجمہ مکمل نہیں ہے۔ ہم جو عمومی طور پر جو ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے سوا کوئی، اچھا آواز آ رہی میری؟ اچھا، یا نہیں بتا؟ ہاں، ہم لا الہ الا اللہ کا ترجمہ کیا کرتے؟ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، یہی کرتے نا۔ تو یہ ترجمہ صحیح ترجمہ نہیں ہے، یہ حق ادا نہیں کر سکتے ہم اس آیت کا، بلکہ کیا ہے ترجمہ اس کا؟ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی اللہ ہی سچا معبود ہے۔ ورنہ معبود کس کو بولتے ہم؟ ترجمہ تو ہم یہی بولتے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو معبود کا مطلب عبادت کا مستحق، معبود مطلب عبادت کا مستحق، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کا مستحق نہیں، یہ کرنا ہے ہم کو، مستحق نہیں۔ کیوں؟ یعنی کہ اس لیے کہ حقیقت میں عبادت کا مستحق کوئی نہیں، اس طریقے کا ہم ترجمہ کر سکتے، یا پھر اللہ کے علاوہ کوئی بھی جو ہے سچا معبود نہیں ہے، ایسا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کیونکہ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی جو ہے عبادت کی جا رہی، جھاڑ کی پوجا کی جا رہی، مورتیوں کی جو ہے عبادت کی جا رہی، سورج کی پوجا کی جا رہی، ٹھیک ہے، کئی جو ہے مخلوقات کی جو ہے عبادت کی جا رہی۔ تو اگر ہم یہ بولیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی جو ہے معبود نہیں ہے، تو مطلب بہت سے معبود بھی ہے، سب لوگ کسی نہ کسی کی جو ہے عبادت کر رہے ہیں۔ تو اس کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ حقیقت میں عبادت کا مستحق اللہ کے سوا کوئی نہیں، یا پھر سچا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ ہم جو ہے ترجمے میں تھوڑا سا سچا کا یا حقیقت کا جو ہے اضافہ کریں۔ تو اللہ کا معنی کیا ہے؟ کل آپ کو اللہ کا معنی نہیں بتایا گیا تھا، صرف آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ کے ایک ایک حرف کو ہم ہٹاتے جائیں گے تو اس سے مراد اللہ ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے، اب اللہ کا معنی کیا ہے؟ یہ اصل نکلا الہ سے، اور الہ کا معنی ہے معبود، معبود یعنی جس کی عبادت کی جاتی، تو گویا اللہ کا معنی جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو ہم بولیں گے اللہ۔ اب جب ہم عبادت اللہ کی کر رہے ہیں تو عبادت بولتے کس کو؟ ٹھیک ہے، میں اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو بولی کہ میں انشاءاللہ ایک کورس رکھیں گے، بس ہم مختصر یہ سمجھیں گے کہ جس چیز کا بھی اللہ ہمارے کو حکم دے، جو بھی چیز اللہ کو پسند آ جائے اس کو ہم بولیں گے عبادت۔ ہر وہ چیز جو اللہ کو پسند آ جائے، یا ہر وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا، وہ عبادت ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کھانے کا حکم دیا تو یہ کام بھی عبادت ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے شادی کا حکم دیا تو یہ شادی بھی عبادت ہو سکتی۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو یہ نماز بھی کیا ہے؟ عبادت۔ تو گویا قرآن اور احادیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہم کو حکم دیا وہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اچھا، اب عبادت کی قسمیں میں ذکر نہیں کروں گی، بس ایک اہم بڑی بات بول کے میں آگے بڑھ جاؤں گی کیونکہ یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے۔ اب دیکھیے، عبادت بولتے ہی ہمارے ذہن میں نماز آتی، تو بس اسی نماز کو میں ذہن میں رکھتے 2-3 پوائنٹس بول کے آگے بڑھوں گی کہ نماز کے اندر جتنے بھی پوزیشنز ہیں، جتنے بھی جو ہے کیا بولتے حرکات ہیں، جتنے بھی حیتیں ہیں، وہ ساری حیت، وہ ساری کیفیتیں صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنا ہے۔ نماز کے اندر جتنے بھی کیفیتیں ہیں، جتنے بھی ہمارے جو ہے پوزیشنز ہے، وہ سارے چیزیں اللہ کے لیے خاص ہے، وہی چیزیں ہم اللہ کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ جیسے نماز میں رکوع کر رہی ہوں تو یہ رکوع صرف اللہ کے لیے کرنا ہے، اللہ کے علاوہ رکوع نہیں کرنا ہے کسی کے لیے بھی۔
चाहे वो औलिया अल्लाह रहने दो, चाहे वो अंबिया रहने दीजिए, चाहे वो कोई फरिश्ते रहने दीजिए, कोई किसी के सामने मैं रुकू नहीं कर सकती। वैसे ये नमाज के अंदर हम सजदा कर रहे हैं, तो ये सजदा सिर्फ अल्लाह के अलावा मैं किसी और के लिए नहीं कर सकती। तो नमाज के आप देखिए पोजीशंस को देखिए, हमारा एक कोर्स हुआ था एक दो साल पहले शायद गालिबन, कि नमाज की हकीकत में आप लोगों को जो है डिटेल बताया गया था कि नमाज के जो भी पोजीशंस है, नमाज के जितने भी जो है हैयतें हैं, कैफियतें हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए खास है, और वो किसी और के लिए जो है नहीं करना। किसी और के लिए हम कर रहे हैं तो फिर वही शिर्क। ठीक है, तो नमाज में हम रुकू कर रहे हैं, नमाज में हम जो है क़याम कर रहे हैं, हाथ बांध के ठहर रहे हैं, और फिर जो है नमाज में हम जो है झुक रहे हैं, तो ये सारे चीज़ें जो है अल्लाह के लिए करना है। तो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह का माना क्या हुआ कि सारी किस्म की इबादतें, चाहे वो रुकू की शक्ल में हो, चाहे वो सजदे की शक्ल में हो, चाहे वो क़याम की शक्ल में हो, चाहे वो कोई और शक्ल में हो, वो सारी किस्म की इबादतें जो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, तू ही इसकी जो है मुस्तहिक़ है। हकीकत में आप ही जो है इस इबादत के मुस्तहिक़ है, हम आप ही की जो है इबादत करेंगे। तो ये माना हुआ ला इलाहा का। ठीक है, फिर उसके बाद ये एक दावा दे दिया, अल्लाह ताला ये बता दिया कि हमारी इबादत करना। फिर उसके बाद क्यों करना, हम अल्लाह की इबादत क्यों, हम अपने रब की जो है इबादत करें, एक ही अल्लाह की इबादत क्यों करें। अब दलील होना ना हमारे को। तो अल्लाह ताला क्या करे, इस आयत को वाज़े करने के लिए आगे 9 बातें जो है जिक्र करें। उनमें से सबसे पहला जो सिफत अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं वो क्या है, अल हई। अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या है, अल हई है। यानी अल हई मतलब जिंदा है। हई का माना क्या है, अल हय्यू का माना क्या है, जिंदा है। अच्छा, ये अल हय्यू और अल खय्यूम ये दोनों जो है अक्सर एक साथ इस्तेमाल होने वाले नाम हैं, यानी एक ही वक्त में इस्तेमाल होते। जैसे एक दुआ है, देखिए, या हय्यू या खय्यू, या हय्यू या कय्यूम, हम उम्मी तौर पर या खय्यू पढ़ते हैं, या हय्यू या खय्यू बोल के। तो वैसा नहीं है, वो या हय्यू या कय्यूम, कय्यूम है वो मीम है आगे। बिरहमती का अस्तगीस, ये दुआ जो है पढ़ते, बल्कि जो है मुसीबत के वक्त, हाजत के वक्त जो है ये दुआ पढ़ने का हुक्म दिया गया। और ये आयत जो है, इस जो दुआ है या हय्यू या कय्यूम, इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन के दो अजीम नामों का जिक्र है, हई और कय्यूम। तो इसके ज़रिए की जाने वाली दुआ जो है कभी रद्द नहीं होती। तो लिहाजा हम जब दुआएं कर रहे हैं तो इस दुआओं में जो है अल्लाह का ये नाम अल हई और क़य्यूम जो है लाना चाहिए, ताकि हमारी दुआएं जो है कबूल हो जाए। तो बहरहाल यहाँ अक्सर और बेशतर देखिए आप, ये दो नामा एक साथ इस्तेमाल होते हैं, हई और क़य्यूम। तो हई का माना क्या है, हई का माना क्या है, वो जिंदा है। अब जिंदा है वो, तो हम भी जिंदा हैं। तो अल्लाह ताला की हई और हमारी हई में बहुत फ़र्क है। अल्लाह की ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क है। वो अल्लाह ऐसा ज़िंदा है, वो हकीकी तौर पर ज़िंदा है। हमारी जो ज़िंदगी है वो महदूद ज़िंदगी है, 50 साल, 60 साल, या फिर ये कायनात की भी जो ज़िंदगी है उसकी एक जो है लिमिट है। उसके बाद फिर ये कायनात भी ख़त्म हो जाएंगी। और ये एक बात, अल्लाह ताला ज़िंदा है, वो हमेशा से ज़िंदा है और हमेशा रहेगा। और और इसके मुकाबिल जो मखलूक़ात हैं वो हमेशा हमेशा ज़िंदा नहीं रहेंगे, बल्कि उससे जो है मौत आएगी। रहमान में भी देखिए, सूरह रहमान के अंदर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन स्टार्टिंग का पहला रुकू अपना तारुफ करा रहे, अर्र रहमान अल्लमल बिल कुरान। ठीक है, अल्लामाहुल कुरान, के हम कुरान को जो है सिखलाया। तो ये सूरह रहमान में भी अल्लाह का जो है तारुफ है। उसी के दरमियान में एक रुकू के बाद अल्लाह ताला फरमा रहे, कुल्लु मन अलैहा फान, कि हर चीज जो भी इसके ऊपर बसने वाली है जमीन के ऊपर, वो हर एक को जो है फना होना है। लेकिन कौन बाकी रहेंगे, वह यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और अल्लाह ताला की ज़ात जो है बाकी रहने वाली है। अल्लाह के अलावा हर एक मखलूक को फना होना है, हर एक को जो है मरना है। चाहे वो नबिया रहने दीजिए, चाहे वो औलिया अल्लाह रहने दीजिए, चाहे वो शुहदा रहने दीजिए, हर एक को जो है मरना है, हर एक को जो है करना है। फरिश्तों रहने दीजिए, हर एक को जो है मरना है, सिवाय अल्लाह की ज़ात के। तो अल हई का माना क्या है, जो हमेशा से जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। ठीक है, और हमारी जो जिंदगी है वो आरिजी जिंदगी है और अल्लाह की अता करदा जिंदगी है। मैं और आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं, ये जिंदगी अल्लाह की अता करदा जिंदगी है। अगर अल्लाह ताला ये जिंदगी ना देता तो फिर हम जिंदा ही नहीं रहते, फिर हमारा बेशुमार जो है मुर्दों में होता। तो ये जो जिंदगी है वो किसी की अता करदा है, अल्लाह की अता करदा जिंदगी है। लेकिन अल्लाह के पास जो जिंदगी है, अल्लाह की जो जिंदगी है वो अता करदा नहीं है, बल्कि खुद अल्लाह की जाती जिंदगी है। ये फर्क है। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने अपने तारुफ में जो सबसे पहला जो नाम लाए वो हई लाए। वो इसलिए लाए कि अगर आप किसी की इबादत कर रहे हैं, तो इबादत के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि तुम्हारा माबूद क्या रहना, जिंदा रहना। तुम जिसकी भी इबादत कर रहे हैं
وہ عبادت کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا رہنا؟ حی رہنا، وہ زندہ رہنا، تو ہی تم ان کی عبادت کر رہے۔ اب دیکھیے اللہ کے علاوہ ایسی کون سی ذات ہے جو زندہ رہتی، یا پھر جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور اب تک رہ رہی زندہ؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے علاوہ پھر کسی کی عبادت بھی نہیں کرنا۔ اب یہ جو آگے بتائے جا رہی دلائل ہیں، تو بتا رہے اگر یہ چیزیں کسی اور کے اندر بھی ہے تو پھر عبادت کرو ان کی، جب یہ چیزیں نہیں ہیں ان کے اندر تو پھر عبادت بھی نہیں کرنا۔ تو اب ہم جو بول رہے ہیں کہ جو ہے انو خبر کے اندر بھی زندہ ہے، ان کی جو ہے زندہ رہنے کو ہم نہیں سمجھ سکتے، اگر وہ زندہ ہیں تو پھر دیکھیے پھر ان کو دفنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ تم شہداء کو جو ہے زندہ مت کہو، ان کی جو ہے زندگی کو تم جو ہے شعور بھی نہیں کر سکتے، ان کو جو ہے تم محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ تو لہذا اب یہ زندگی کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی زندگی کی طرح ہو، ان کی زندگی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ تم محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ تو بہر کہف معلوم یہ ہوا کہ جس کی بھی ہم عبادت کر رہے ہیں، اس عبادت کرنے والے معبود کے لیے سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے ہمارے کو؟ وہ زندہ ہے کیا، اور وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ جو ہے زندہ رہے گا، اس کے بارے میں ہمارے کو جو ہے معلومات حاصل کرنا ہے، اور اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی اور جو ہے زندہ نہ ہے نہ رہیں گا۔ ٹھیک ہے، اور دوسری صفت جو اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ قیوم۔ اچھا، اب حی کے تعلق سے ایک مثال سن لیجئے، جیسے میں کل بھی ایک دو دن پہلے جو ہے ایک ہفتہ پہلے آپ کو ٹرین کی مثال دی تھی، یہ بتائی تھی کہ جو ٹرین جو حرکت میں آ رہی، اس حرکت کا سبب کیا تھا؟ انجن تھا، یعنی حرکت جو تھی ڈبوں کی، وہ ڈبوں کی حرکت کیا تھی؟ اصل جو وجہ تھی وہ انجن کی وجہ سے تھا۔ اب انجن دیکھیے اس کی جو حرکت رہتی وہ اس کی اصلی حرکت ہے، انجن حرکت کر رہا تو آگے کے ڈبے حرکت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ ہما کو جو زندگی ہے وہ ہماری زندگی جو ہے اللہ کی عطا کر دی ہے، یعنی جیسا انجن کیا کر رہا ہے؟ سارے ڈبوں کو حرکت میں لا رہا، تو ڈبے حرکت کر رہے ہیں، وہ ڈبے ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انجن کے پاس حرکت موجود ہے، تو اللہ رب العالمین کے پاس اپنی زندگی اللہ کے پاس موجود ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ہم بندوں کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے تھوڑی کچھ سالوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بھی جو ہے زندگی بخشی۔ تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ہم خالق کو مخلوق کے برابر کر دے رہے ہیں، یا مخلوق کو جو ہے خالق کا جو ہے درجہ دے رہے، نہیں، بلکہ یہ جو مخلوق ہے وہ سب کے سب حرکت میں آئے ہوئے ہیں خالق کی وجہ سے۔ تو یہ ذہرا ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد دیکھیے اللہ رب العالمین نے جو دوسرا صفت یہاں پر ذکر کرے وہ کیا ہے؟ قیوم۔ قیوم کا معنی کیا ہے؟ اس کے بارے میں جو ہے علماء کرام دو باتیں ذہن میں رکھنا بولتے ہیں۔ قیوم کے تعلق سے ہمارا علم یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو وہ خود قائم ہے بغیر کسی کے قائم کیے ہوئے، میں کھڑی بھی ہوں، السلام علیکم۔ تو بات یہ بتائی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا جو دوسرا نام ہے، یا پھر دوسری جو ہے اللہ تعالیٰ جو وصف بیان کر رہے ہیں کہ تم ہماری عبادت کیوں کرنا، اس کی جو وجہ بتا رہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے قیوم ہے۔ قیوم کا معنی جو ہے علماء کرام دو طریقے سے بتاتے ہیں۔
کہ قیوم کا معنی خود قائم ہونا، یعنی بغیر کسی کے قائم کیے ہوئے خود قائم رہنا۔ مثال کے طور پر اگر میں کھڑی ہوئی ہوں تو میں دو ٹانگوں پہ ٹھہری ہوئی ہوں، ٹھیک ہے، مجھے کسی کی جو ہے سہارے کی ضرورت ہے، تو قیوم کا معنی کیا ہے؟ وہ بغیر کسی سہارے کے بھی جو ہے ٹھہرا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ قائم کیا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو اور وہ ساری دنیا کو جو ہے قائم کیا ہوا ہے، وہ خود بھی قائم ہے، اور دوسرا معنی یہ کہ وہ ساری کائنات کو جو ہے تھامے ہوا ہے، وہ ساری کائنات کی جو ہے نگرانی جو ہے کر رہا، اور ساتھ ساتھ اس کو قائم بھی کر رہا۔ تو معنی کیا ہوا؟ خود بھی قائم ہے، اور پھر اس کے ذریعے دوسرے بھی لوگ جو ہے قائم ہیں، یعنی میں زندہ ہوں تو کس وجہ سے ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہوں۔ ساری کائنات جو زندہ ہے، جو کھڑی ہوئی ہے، جو قائم ہے، وہ قائم کیوں ہے؟ اللہ رب العالمین کی وجہ سے۔ تو قیم کا معنی وہ خود بھی جو ہے قائم ہے، اور دوسروں کو بھی جو ہے وہ جو ہے قیام دی، دوسروں کو بھی جو ہے کھڑا کیا، دوسروں کو بھی جو ہے اس نے نگرانی کر کے دوسروں کی بھی جو ہے حفاظت کی۔ تو جیسا سمد کا معنی ہے ویسا اسی کا بھی معنی بول سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے۔ یا پھر الحی کا معنی وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اور پھر اس کو کبھی بھی جو ہے موت نہیں آئے گی، وہ کبھی بھی جو ہے فنا نہیں ہوں گی۔ تو یہ دونوں معنی اس لیے ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، یہ الحی اور قیوم۔ تو علماء کرام بتاتے یہ کہ حی کا تعلق زندگی سے ہے، اور قیوم کا تعلق فنا ہونے سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے فنا نہیں ہوں گا۔ الحی کا معنی کبھی بھی وہ اس کو جو ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور قیوم کا معنی اللہ تعالیٰ کو کبھی جو ہے کبھی یہ فنا نہیں ہوں گا، اسی سے ساری کائنات، ساری مخلوقات جو ہے اسی سے قائم ہیں۔ تو یہ معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کسی کی عبادت کر رہے ہیں، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، ٹھیک ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کی جا رہی ہو، اس کے اندر یہ صفت دیکھنا کہ وہ قیوم ہے کیا، نہیں ہے اللہ۔ دیکھیے مثال کے طور پر اب دیکھیے جیسے کہ کل بھی میں آپ کو بتائی تھی کہ ہم کو زندہ رہنے کے واسطے کھانا پینا ضروری ہے، ہم کو زندہ رہنے کے لیے، ہم کو صحت مند رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ رکھ دی ضرورت ہے، یہ سبب رکھا، یہ دنیا سبب کے تحت چل رہی۔ اگر میرے کو صحت مند ہونا ہے، اگر میرے کو جو ہے زندہ رہنا ہے، تو یہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا ہے، میرے کو کھانا ہے، میرے کو پینا ہے، اچھے سے رہنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ظاہری سبب ہے، ورنہ زندگی اور موت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اب زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے بول کر ہم جو ہے چھوڑ نہیں سکتے، زندہ میں کو صحت دی تو اللہ تعالیٰ جب تک کچھ رہوں گی نہیں، اب اس صحت کا پھر خیال بھی رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کورس میں کہ اللہ کے رسول 3 دن تک غار ثور میں تھے، جب آپ ہجرت کر جا رہے تھے تو 3 دن تک غار ثور میں تھے، لیکن 3 دن دیکھیے بھوک رہ سکتے تھے نا، آپ کے ساتھ توشہ وغیرہ جو بھی لے کے گئے تھے، کھجور وغیرہ رہ سکتے تھے، لیکن 3 دن تک کھانے کا انتظام کیا گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بیٹے جو ہے آپ کو کھانا لا کر پیش کرتے تھے، حضرت اسما رضی اللہ عنہ جو ہے توشہ باندھ کے دیتے تھے، اور پھر رات کے وقت جو ہے عامر بن فہیرہ دودھ پلاتے تھے بکریوں کا۔ تو معلوم کیا ہوا؟ صحت کا خیال بھی رکھنا ہے۔ تو خیر یہ الگ موضوع ہے، لیکن میں بتانا یہ چاہ رہی ہوں کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے یا پھر تمام مخلوقات کو رہنے کے لیے یہ کھانے پینے کی جو ہے ضرورت ہے۔ ویسے جمادات کو دیکھ لیجئے، پودوں کو دیکھ لیجئے، پودے جب تک ہرے بڑے رہتے جب تک کہ ہم اس کو پانی وقت پہ دے رہے ہیں، جب ہم اس کو جو ہے سورج کی روشنی دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہوا اس کو جو ہے دے رہے ہیں، جب اس کے اندر روشنی نہیں دے رہے ہم اس کو جو ہے سورج کی روشنی نہیں دے رہے یا پھر اس کو پانی نہیں دے رہے ہم، تو پھر وہ جھاڑ بھی جو ہے مرجھا جاتا۔ تو دنیا کی ہر مخلوق میں دیکھیے آپ، جس کے اندر جو ہے نمو ہے یعنی بڑھتے رہتی، اس کو زندہ رکھنے کے لیے یہ بھی چیزوں کی ضرورت ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایسا زندہ ہے اس کو کھانے پینے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ ہے بات جو بتانا چاہ رہی تھی میں آپ کو، میں بھی زندہ ہوں لیکن میری زندگی کا جو ہے انحصار کھانے پینے پر ہے، میں جب تک کھاؤں گی، جب تک پیوں گی، میرے اس میں طاقت رہیں گی اور میں جو ہے زندہ رہوں گی۔ اب اگر میں کھا رہی ہوں پی رہی ہوں نہیں تو پھر میں جو ہے بستر پہ پڑی ہوئی رہوں گی، مردے کی جیسی میری حالت رہوں گی، میں حرکت نہیں کر سکتی ہوں۔ تو میرے دنیا میں انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے کھانے پینے کا جو ہے محتاج ہے، لیکن اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے، ایسی زندہ ہے کہ اس کو نہ کھانے کی حاجت ہے نہ پانی کی حاجت ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں کل میں آپ کو بتائی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام کے تعلق سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دونوں ماں بیٹے جو ہے معبود ہیں، یہ ہمارے جو ہے گاڈ ہے، ٹھیک ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو گاڈ کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، اور جو ہے مریم علیہ السلام بھی جو ہے معبود ہیں۔ تو اب ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہے؟ کانا یا کلان تعام، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ کانا یا کلان تعام، کہ یہ دونوں بھی کیا کھا رہے؟ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا کہ جو ذات کھانا کھا رہی وہ پھر ہی نہیں ہو سکتی،
وہ ذات پھر معبود نہیں ہو سکتا. معبود تو ایسا ہے جو کھاتا ہے، جو کھلاتا ہے، کھاتا خود نہیں. انشاءاللہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک رہے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو بتایا اپنے رب کے تعارف میں جو کریں وہ کیا پڑھیں؟ الذی یطعمنی، میرا رب وہ ہے جو مجھے کھلاتا، ولا یطعمنی، اور وہ خود نہیں کھاتا، وہ کھلاتا ہے اور خود کھاتا نہیں. تو یہ کس کی صفت ہے؟ رب کی صفت ہے. اب دنیا میں دیکھیے جس کی بھی عبادت کی جا رہی، جھاڑ کی جا رہی، سب کی جا رہی، تو وہ کھانے کا محتاج ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو عقیدہ ہے یہ بھی جو ہے کھائے پیے. اور آپ کو ایک بات بتا دوں، جو ہم سیرت کے سٹارٹنگ میں پڑھے تھے جب دعوت کا انکار کیے وقت، کہ کفار مشرکین اہل مکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے کہ آپ کیسے رسول ہیں، تو انکار کی کیا وجہ تھی؟ ایک ہی وجہ تھی. ایک کئی وجوہات تھے جن میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ تو کھا رہے ہیں، آپ تو بازاروں میں چل رہے ہیں پھر رہے ہیں، آپ تفصیلی طور پر سن چکے کہ آپ تو چل رہے ہیں پھر رہے ہیں بازاروں میں جو ہے، اور پھر کھانا کھا رہے ہیں، تم کیسا رسول ہو سکتے ہیں؟ تو مانا کیا ہوا کہ یہ لوگ رسول کو یہ چیز مانے کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ بولنا پڑا کہ کیا تم ابراہیم علیہ السلام کو رسول نہیں مانے تھے تو پھر وہ بھی کھائے پیے. تو معلوم کیا ہوا کہ معبود کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ مخلوق کو کھانے پینے کی ضرورت رہتی. تو اس وجہ سے یہاں پر حی کی صفت لیں کہ دنیا میں جتنے لوگوں کی عبادت کی جا رہی وہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سمجھ رہی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات زندہ تو ہے، لیکن اس زندگی کے لیے کوئی اور سبب کی ضرورت نہیں ہے. جیسے میرے کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت ہے، نعوذ باللہ اللہ کو زندہ رہنے کے لیے کھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایسی ذات ہے وہ زندہ رہنے والی، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں ہے اپنے زندہ رہنے کے لیے. اللہ کے پاس اتنی طاقت، اتنی قوت ہے کہ اسے کسی چیز کی جو ہے ضرورت نہیں ہے. ہم اگر کھانا نہیں کھائیں گے، ہم اگر تھوڑا سا جو ہے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھیں گے، تو ہمارے اندر طاقت نہیں رہیں گی، ہمارے اندر اسٹیمنا نہیں رہیں گا. ہم پکاتے پکاتے کبھی تھک جاتے. روزوں میں دیکھیے ہم خالی چند گھنٹوں کی جو ہے بھوک کو ہم برداشت نہیں کرتے، اینڈ وقت پہ جو ہے ہمارے پیراں جو ہے کانپنے لگتے، ہم جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک پھر ہمارے اندر جو ہے کچھ جاتا نہیں، جب تک ہم کچھ کھاتے نہیں، پھر ہمارے اندر انرجی نہیں آتی. تو اللہ رب العالمین کو یہ ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہیں. کیونکہ میں آپ کو کیا بتائی تھی، یہ صورت اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کچھ نفی بھی کرے، کچھ صفات کی نفی بھی کرے، اور کچھ صفات کا اثبات بھی کریں. تو الحی، اللہ تعالیٰ زندہ تو ہے، لیکن اس زندہ رہنے کے لیے اللہ کو کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ چیز ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ قائم تو ہے، لیکن اس قائم کو رہنے کے لیے کسی اور دوسرے چیز کی جو ہے اللہ کو ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب دوسری بات، کیونکہ جب ہم اللہ کو اپنا معبود مان رہے ہیں تو پھر ہم جس کو بھی معبود مانتے اس سے پھر ہم دعائیں بھی مانگتے. میں اپنے رب کو جو ہے اللہ مان رہی ہوں، اپنے اللہ کو جو ہے میں معبود مان رہی ہوں، عبادت کا مستحق سمجھ رہی ہوں، تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے لو بھی لگاؤں گی، اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعائیں بھی کروں گی. مشکلات میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو یہ بھی کہوں گی کہ اللہ میری مشکلات کو دور کر دیں. مصیبت میں اللہ کو پکاروں گی، ٹھیک ہے؟ اور کسی چیز کی میرے کو ضرورت ہے تو میں اس ضرورت میں اللہ ہی کو پکاروں گی، کیونکہ میرے کو یقین ہے کہ میری اس ضرورت کو سننے والا اللہ کی ذات ہے. اور کب سنتا ہے انسان؟ کہ اللہ کی دیکھیے قدرت پر جب غور کیجیے، ہم دن بھر میں دیکھیے دن بھر ہوشیار رہتے، رات بھر ہم سو جاتے، اور جب ہم سو جاتے تو ہمارے کانا بھی بند، ہم جب سو جاتے ہمارے آنکھیں بھی بند. تو کیا اللہ رب العالمین جب اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے تو اس چلانے میں کیا اللہ رب العالمین بھی سوتا کیا؟ دیکھیے اللہ مختلف قسم، آپ کو یہ میں جو ہے غالباً بتائی تھی یا پھر بتائی نہیں تھی یاد نہیں ہے، کہ ورفعنا لک ذکرک، اس کی جو ہے تفسیر میں بتایا گیا تھا کہ جو ہے دنیا میں، زمین میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم کو جو ہے تیار، سسٹم ہے زمین میں کہ کہیں پر دن ہے تو کہیں پر رات ہے، کہیں پر فجر ہو رہی تو کہیں پر ظہر ہو رہی، کہیں پر ظہر ہو رہی تو کہیں عصر ہو رہی. تو اس اعتبار سے ہر جگہ بدلتے رہ رہا، کیونکہ سورج تو اپنی جگہ پر ہے، زمین جو ہے گول پھر رہی. تو اس اعتبار سے کہیں پر فجر ہو رہی تو کہیں پر ظہر ہو رہی، کہیں عصر ہو رہی، کہیں مغرب ہو رہی، کہیں پر عشاء ہو رہی، اور وہاں پر اللہ کا اذان بھی دی جا رہی. تو اس اعتبار سے 24 گھنٹوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے اذان وغیرہ دے رہے ہیں، اور اذان میں اللہ کا کلمہ بھی بلند ہو رہا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جو ہے بلند ہو رہا. تو یہ 24 گھنٹے ہے. تو معلوم کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹہ زندہ ہے، 24 گھنٹہ جو ہے اس کائنات کو جو ہے چلا رہا. اب جب 24 گھنٹہ لگ رہا تو اب دیکھیے، اب ایک ہی وقت میں کتنے لوگ جو ہے دعا کرتے. ہم اپنے گھر میں دیکھیے یا پھر مجلس میں دعا ہو رہی تو ایک مجلس میں کم سے کم 100 لوگ ہوں گے. اب وہ 100 لوگوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ سن رہا،
ٹھیک ہے، اب پورے ویسے کائنات کے ہر افراد کو دیکھ لیجیے، اب جو بھی مسلمان ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے کسی نہ کسی وقت میں مانگ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ بول رہے ہیں کہ بھائی دن میں مانگنا، رات میں نہیں مانگنا، یا پھر رات میں مانگو دن میں نہیں مانگتے، یہ ہمارے آرام کا وقت ہے، تم صرف مانگنا ہے تو یہ دربار پہ مانگو۔ دنیا میں ہمارے جو بھی کام رہتے وہ کاموں کے لیے ایک وقت مقرر رہتا، ہم دواخانے کو جا رہے ہیں تو صبح میں جا سکتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، ہم کسی اسپیشلسٹ کے پاس جا رہے ہیں تو اس کا ایک وقت رہتا، ہم وکیلوں کے پاس جا رہے ہیں، کورٹ کچہری کے معاملہ جا رہے ہیں اس کا الگ وقت رہتا، پیشی کے لیے جا رہے ہیں تو اس کا الگ وقت رہتا۔ دنیا میں جہاں پر بھی ہے ہر ایک کے پاس اپنا اپنا وقت ہے، پھر اس وقت کے باہر ہم نہیں جا سکتے۔ اسکول ہے تو صبح 9 سے جو ہے 4 بجے تک ہے، بعد میں جو ہے اسکول کی جو ہے ٹائمنگ نہیں رہتی، تو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کی الگ الگ ٹائمنگ ہے، اور پھر یہ اس لیے بھی ہے ٹائمنگ کہ پھر انسان اتنا کام کر کے جو ہے تھک جاتا، تو کیا نعوذ باللہ اللہ رب العالمین اس زمین و آسمان کو جو ہے چلا رہا، اس ساری کائنات کو چلا رہا، تو اس کائنات کو چلانے کے بعد کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ تھک جاتا کیا اللہ تعالیٰ؟ کہ اللہ تعالیٰ کو بھی نیند کی ضرورت ہے کیا؟ کہ جب اس کیونکہ قیوم کا معنی کیا بتایا گیا تھا کہ ساری کائنات کو وہ تھامے ہوا ہے، سارے کائنات اسی کے دم سے چل رہی، تو جب یہ ساری کائنات اسی کے دم سے چل رہی تو کیا وہ تھکتا کیا؟ کیا اس کو نیند آتی کیا؟ یا پھر سارے بندے جب اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں تو کیا ایسا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں نعوذ باللہ سو رہی، آپ بعد میں جا کے کیجئے، ایسا ہے کیا؟ نہیں، تو اللہ رب العالمین دیکھیے 24 گھنٹے ہمارے لیے کھلا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا 24واں گھنٹہ جو ہے دربار کھلا ہوا ہے، ہم جب چاہے اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں، جب چاہے جو ہے ہم سے جو ہے اپنی مشکل کی جو ہے فریاد سنانے، اللہ تعالیٰ تو بیٹھا ہوا ہے ہماری فریادوں کو سننے کے لیے، لیکن ہم ہی ایسے ہیں کہ جو ہم اپنے رب کو جو ہے اپنی فریادیں نہیں سناتے، ہم ہی ایسے ہیں جو اپنے رب کو جو ہے اپنی مشکلات نہیں سناتے، ہم اپنی مشکلات کا حل اللہ کے پاس نہیں بلکہ مخلوق سے جو ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیں کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہے تو ہم وہ ضرورت اللہ کے سامنے نہیں رکھتے، اللہ کے سامنے جو ہے وہ ضرورتوں کو پورا نہیں کرتے، بلکہ اگر ڈاکٹرز کے پاس جانے کی کوشش کرتے کہ اس سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، یہ بیماری میری اس سے حل ہو جائے، میرے کو بچے نہیں ہو رہے میں فلاں جگہ چلا جاؤں وہاں پر علاج ہو جاؤں، لیکن کیا ہم نے سوچا کہ جو ذات 24 گھنٹوں جو ہے بیدار ہے، 24 گھنٹوں پوری کائنات کی جو ہے حفاظت میں لگا ہوا ہے، ساری کائنات اسی کے دم سے چل رہی، اور اتنا مصروف رہنے کے باوجود بھی 24 گھنٹے ہماری دعا سننے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی ایک ایسی گھڑی بتا دیجیے جس میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ یہاں پر مت آئیے، ہم جو ہے بیزی ہیں، ساری کائنات کو چلا رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم دن بھر میں کام کرتے تو ہم جو ہے اپنا فون کو جو ہے ڈسٹرب پہ رکھ دیتے ہیں کہ میرے کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا کیونکہ میں یہ کام کر رہی ہوں، ہم سو رہے ہیں تو ہم جو ہے فون جو ہے سائلنٹ کر دے تاکہ میرے کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، تو کیا نعوذ باللہ کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی یہ چیزیں ہیں کیا؟ نہیں، دیکھیے اللہ رب العالمین کی قدرت پر غور کیجئے کہ ہمارا رب کتنا بڑا ہے، کتنا جو ہے اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، کہ اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی قدرت جاننے کا بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ ایک تو اللہ کی قدرت معلوم ہوئی، اور اس قدرت کو جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پسند کیا، یہ بھی جو ہے بڑی بات ہے۔ تو الغرض یہاں پر دیکھیے قیوم کے بعد جو لفظ آ رہا وہ نیند اور اونگ کے بارے میں آ رہا، تو علماء کرام بتا رہے کہ یہ آیت کے اندر ربط اس طرح ہے کہ ہم کوئی دنیا اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہماری دم سے یہ پوری کائنات چل رہی، تو کیا اس چلانے میں ہم تھک جا رہے ہیں کیا؟ اور جب تھک جا رہے ہیں تو کیا ہمارے کو نیند آ رہی کیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ نیند جو ہے غفلت کا سبب ہے، ایک ہے اونگ، یہ جو ہے غفلت کی ابتدا ہے، ٹھیک ہے، انسان دیکھیے اونگ میں غفلت ہو جاتی ہے، ارے کیا ہوتا کہ بلکہ معلوم نہیں رہتا، اور نیند جو ہے یہ غفلت کی انتہا ہے، اونگ غفلت کی ابتدا ہے اور نیند جو ہے غفلت کی انتہا ہے، اور اللہ رب العالمین ان دونوں چیزوں سے بھی پاک ہے، نفی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر، انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ کو نہ ہی اونگ آتی اور نہ ہی نیند آتی، یہ بات کیوں بتا رہے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، جب اللہ تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہم اپنی فریادیں سنانے کے لیے کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی در ہمارے لیے کافی ہے۔ جب ہم اس در کو سمجھ لیں گے، جب ہم کو یہ یقین ہو جائے گا کہ اس در سے ہم کو سب کچھ مل سکتا ہے، تو پھر یہ در کو چھوڑ کر انسان پھر کسی اور در کو نہیں جائے گا، تو یہ سمجھنے والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے مسجدیں بھی دیکھیے رات کو بند، درگاہوں کو بھی دیکھیے رات میں بند، دنیا میں جتنے بھی عبادت خانے ہیں وہ رات میں بند، دن میں کھلے ہوئے رہیں گے رات میں بند، لیکن اللہ رب العالمین کا دربار ہمیشہ کھلا ہوا ہے، ہمیشہ 24 گھنٹے کبھی بھی جو ہے آپ اللہ کو پکاریے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں بولتا کہ ڈونٹ ڈسٹرب می، میرے کو جو ہے ڈسٹرب مت کرو، میں مصروف ہوں، میں اتنا بڑا کام کر رہا ہوں یہاں پر، یہ پوری ساری کائنات کو میں چلا رہا ہوں، معمولی بات ہے کیا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں بول رہا ہے، اس لیے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ جو ہے بتا رہے ہیں کہ میرے کو اونگ بھی نہیں آتی اور میرے کو جو ہے نیند بھی نہیں آتی، تو ہمارا رب ایسا ہے، تو اسی سے جو ہے ہم کو مانگنا چاہیے، جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے ہم پریشانی ہوں، دیکھیے انبیاء کرام کی دعاؤں کو دیکھیے آپ،
انبیاء کرام نے بھی کس طریقے سے جو ہے اللہ کو مانگا، ایک خالی میں ذکر کر دوں گی کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو دیکھیا، ایک تو تھی پانی کی گہرائی، اندھیرے، پھر مچھلی کے پیٹ میں آپ چلے گئے، مچھلی کی، پھر مچھلی کے اندر تھے، پھر وہ بھی پیٹ کے اندر تہبت آپ تھے، پھر رات کا اندھیرا بھی تھا، اتنی گہرائیوں کے اندر بھی، اتنی تاریکی کے اندر، اتنے اندھیرے کے اندر یونس علیہ السلام کسی کو اگر پکارے تو وہ اللہ کی ذات کو پکارے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انبیاء کرام کے عمل سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے ظاہر کر رہے ہیں کہ تم کتنے بھی جو ہے مشکلات میں کیوں نہ ہو، تم کتنے ہی بند کمرے میں کیوں نہ ہو، تم رات کی اندھیرے میں پکارو یا دن کے اجالے میں پکارو، تم اکیلے ہو کے پکارو یا سب کے ساتھ ہو کے پکارو، ہم تمہاری پکار کا جو ہے جواب ضرور دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے جو ہے نکالے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہم کو ہر مصیبت کے وقت اللہ ہی کو پکارنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ سب کو معاف کرے گا۔ سارے میں نماز نہیں پڑھ رہی ہوں، اللہ میرے کو معاف کرے گا، میں جھوٹ بول رہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے کو معاف کرے گا، مجھ سے نعوذ باللہ کوئی برا کام ہو گیا، قتل ہو گیا، زنا ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن اللہ کے ساتھ اگر میں شرک کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ تو بھی دینے والا ہے، فلاں بھی دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ تو بھی دعا کو قبول کرنے والا ہے، فلاں بھی دعا کو قبول کرنے والا ہے، یا اللہ تو بھی اولاد دینے والا ہے، فلاں بھی اولاد دینے والا ہے، یہ اگر میں اللہ کے ساتھ لگا دوں گی تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر توحید بیان کی گئی، صفات کو بیان کیا گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے۔ خالی ہم یہ بول دیے کہ آیت الکرسی پڑھ لی تو جنت مل گئی، آیت الکرسی پڑھے تو جنات بھاگ جاتے ہیں، یہ خالی ہم فائدہ نہیں لینا ہے، بلکہ ہر آیت کے اندر اگر ہم ڈیپلی جائیں گے تو پھر کئی مہینوں کئی جو ہے گھنٹے لگ جاتے اسی کو جو ہے بیان کرنے کے سلسلے میں، کیونکہ علماء کرام اس آیت کے اندر اس قدر جو ہے محنت کیے، اس قدر جو ہے تفصیل بیان کیے اس کا، کہ وہ اگر ہم کھولنے بیٹھ جائیں گے تو پھر کافی دن ہمارے اسی میں گزر جائیں گے۔ تو ان شارٹ طریقے سے آپ کو بتایا جا رہا، ٹھیک ہے۔ تو تیسری بات، چوتھی بات، ایک دو تین چوتھی بات یہ بتائی گئی کہ نہ ہی اللہ تعالیٰ کو اونگ آتی اور نہ ہی جو ہے نیند آتی، ٹھیک ہے، کیونکہ اونگ آنا اور نیند آنا یہ مخلوق کی جو ہے علامت ہے۔ اب دنیا میں جو کچھ بھی تم اللہ کو چھوڑ کر تم جس سے بھی پکار رہے ہیں وہ لوگ سو رہے ہیں، وہ لوگوں کو اونگ بھی طاری ہوئی، چاہے وہ انبیاء کرام رہنے دیجئے، چاہے وہ اولیاء کرام رہنے دیجئے، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق رہنے دیجئے، یہ لوگوں کے لیے نیند ضروری ہے۔ اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی مخلوق ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ جو ہے سونے کا انتظام رکھا، بلکہ اللہ رب العالمین نے سورہ عما یتساءلون میں بتا رہے ہیں، آخری پارے کی جو ہے پہلا جو سورہ ہے سورہ نبا، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، کہ ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ بنایا، اور ہم نے رات کو جو ہے سونے کے لیے بنایا۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ ہم نے دن کو جو ہے معاش کا ذریعہ بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو جو ہے معاش کا ذریعہ بنایا، اور رات کو ہم نے جو ہے سونے کے لیے بنایا۔ لیکن ہمارا نظام ہی بدل گیا، دیکھیں آج ہم سوتے 12-1 بجے رات کو، اور پھر سوتے دن بھر، رات کو ہم دیر سے سوتے، اور ظاہر سی بات ہے دیر سے سوں گے تو ظاہر سی بات ہے صبح میں دیر سے آنکھ کھلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے دو بات ہم کو جانا ضروری ہے، ایک تو رات میں سونا، اور یہ سونا انسان کے لیے آرام کا سبب ہے، اور ہم دن بھر تھک جانے کام کو تو تب ہم سوئیں گے، تو پھر یہ سونا ہمارے لیے تھکاوٹ کو دور کر دیتا، یہ سونا ہمارے لیے جو ہے جو بھی ٹینشن وغیرہ تھی وہ ٹینشن سے جو ہے انسان جو ہے کچھ دیر کے لیے بھول جاتا ٹینشن۔ ہم جب تک ہوشیار رہیں گے، جب تک وہ ٹینشن کا احساس، وہ تکلیف کا احساس، لیکن جیسے ہی ہم سو گئے تکلیف بھی چلے گئی، ٹینشن بھی چلے گیا۔ تو یہ سونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی جو ہے ایک کیا بولنا چاہیے بڑی نعمت ہے۔ آج ہم کو اللہ تعالیٰ جو بستر پہ ہم لیٹتے ہیں جو نیند آتی، یہ نیند بھی بڑی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ سونا اور یہ جاگنا یہ بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی طرف جو ہے توحید کی طرف جو ہے ہم کو دعوت دے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے بعد کی جو دعا بتلائی وہ کیا بتلائی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد اماتنا، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں دوبارہ زندگی دی بعد مرنے کے، تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم کو دوبارہ زندگی دیا۔ تو یہ یقین رہنا کہ ہم جب سو گئے، اس لیے دیکھیے نیند کو جو ہے موت کی بہن کہا گیا، نیند کو موت کی بہن کہا گیا، کس اعتبار سے کہ جب انسان سو جاتا تو غافل ہو جاتا، ٹھیک ہے، اور پھر معلوم بھی نہیں اس کی روح پھر دوبارہ آئے گی یا نہیں آئیں گی، اور جب آ جائیں گی تو پھر ہم دعا کر رہے اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارے جسم میں تو نے جو ہے پھر سے ہمارے جو ہے جسموں میں روح کو ڈال کے پھر سے ہم کو زندہ کیا۔ تو الغرض سونا جو ہے انسان کی جو ہے خاصیت ہے، ایک انسان کی جو ہے صفت ہے۔ اللہ رب العالمین کو نہ ہی نیند آتی، نیند تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو جو ہے اونگ بھی نہیں آتی، اگر اونگ آتی تو پھر یہ کائنات درہم برہم ہو جاتی۔
اگر اللہ کو نیند آتی تو پھر جو ہے کائنات جو ہے درہم برہم ہو جاتی۔ اب میرے کو اچھے سے واقعات یاد نہیں ہم، لیکن جو ہے کسی موقع پر میں سنی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ایک بار، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تجھے نیند نہیں آتی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم جو ہے رات بھر ٹھہرے رہو، دو ہاتھوں میں جو ہے پیالے وغیرہ رکھے۔ اب یہ روایت صحیح ہے نہیں ہے، میرے کو اتنا علم نہیں ہے، لیکن بعض جو ہے یہ تفاسیر میں سنی تھی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں جو ہے دو کچھ پیالے وغیرہ لے کے جو ہے رات تمام ٹھہرے ہوئے تھے، اور اونگ آ گئی، اور اونگ آنے کی وجہ سے کیا ہوا، دو آپس میں ٹکرا کر یہ چکنا چور ہو گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرمائے کہ اگر ہم ایک لمحہ بھی سو گئے تو پھر یہ کائنات درہم برہم، ایک لمحہ بھی اگر اونگ آ گئی تو پوری کائنات ختم۔ تو یہ کائنات دیکھیے کیا بتا رہی ہے، کائنات زندہ ہے، تو پھر اللہ کو نیند نہیں آتی۔ نیند تو نیند، اونگ بھی نہیں آتی۔ نیند تو آخری درجہ ہے اور اونگ تو پہلا درجہ ہے، اور یہ دو چیزیں غفلت کو بتاتی، نیند بھی غفلت کو بتاتی اور اونگ بھی غفلت کو بتاتی۔ تو اس سے ایک معنی یہ بھی ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی ہر ذرے سے غافل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب کو دیکھ رہا۔ میں دیکھیے میری جو بصارت ہے وہ محدود ہے، میری نظر جہاں تک جائیں گی میں انہی چیزوں کو دیکھوں گی۔ اب تو بیماری ایسی آ گئی کہ سامنے کی بھی چیز ہم کو کبھی دکھائی نہیں دیتی، کسی کو دور کی چیز دکھائی نہیں دیتی، کسی کو سامنے کی چیز نہیں دکھائی دیتی۔ تو ہماری جو بصارت ہے انسان کی وہ محدود ہے، ہم کچھ ہی چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دیکھیے میں انشاءاللہ ایک ہمارا ٹاپک رہیں گا انشاءاللہ کہ رنگوں کے تعلق سے، کہ آج ہمارے آنکھوں کو دیکھیے پورے رنگاں دکھتے ہیں، لیکن کچھ مخلوق ایسی ہے جس کو سوائے اندھیرے کے اور روشنی کے اس کے علاوہ کوئی اور رنگ نہیں دکھتا۔ یہ اللہ رب العالمین کی بڑی عنایت ہے ہم پر، ہم انسانوں پر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر رنگ کی جو ہے رنگ دکھایا آنکھوں سے۔ تو بہرکیف ہماری جو نظر ہے وہ محدود ہے، ہم ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز کو دیکھ سکتے، ایک ہی چیز کو پڑھ سکتے، دو دو چیزوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے، پڑھ نہیں سکتے۔ لیکن اللہ رب العالمین ساری کائنات کو جو ہے ایک ہی وقت میں دیکھ رہے ہیں، ساری کائنات کو ایک ہی وقت میں جو ہے اس کی پوری ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، پورے نظام کو چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ایک ہی وقت میں سارے انسانوں کی جو ہے دعا بھی سنتا ہے۔ تو دیکھیے اس کو سمجھنے کے لیے اپنی ایک مثال بول رہی ہوں، کیا میں ایک ہی وقت میں کھانا پکا سک رہی ہوں؟ کیا میں ایک ہی وقت میں جو ہے سالن بھی پکا سکتی ہوں؟ کیا ایک ہی وقت میں برتن بھی دھو رہی ہوں؟ ایک ہی وقت میں جھاڑو بھی مار رہی ہوں؟ ممکن ہے میرے لیے؟ میں ایک وقت میں جھاڑو ماروں گی، ایک وقت میں برتنہ دھوں گی، ایک وقت میں جو ہے میں پکاؤں گی، ایک وقت میں جو ہے میں روٹیاں بیلوں گی۔ یہ الگ وقت ہے میرے لیے، انسانوں کے لیے۔ لیکن اللہ رب العالمین ایک ہی وقت میں اتنے سارے کام کر رہے ہیں، ادھر کائنات کو بھی چلا رہے ہیں، ادھر پانی کا بھی جو ہے نظام چلا رہے ہیں، ادھر بارش کو برسانے کا حکم دے رہے ہیں، ادھر زمین کو حکم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے اللہ کی قدرت کا۔ ہم جب اللہ کے ناموں کی، اس کے صفات کی گہرائیوں میں جب جائیں گے ہم، تو اللہ کی قدرت سامنے آئیں گی، اور جب اللہ کی قدرت ہمارے سامنے آئیں گی تو پھر ہمارا ایمان اللہ کی ذات پر بڑھتا جائے گا، ہمارا ایمان کا لیول جو ہے بڑھتا جانا۔ اگر نہیں بڑھا تو پھر اس کی بڑھانے کی جو ہے کوششیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہاں پر کیا معلوم ہو رہا کہ اللہ کو جو ہے نیند نہیں آ رہی، اللہ کو اونگ نہیں آ رہی۔ اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ فرما رہے لہو، پھر اگر ہم تفسیر گئے تو پھر بہت زیادہ ہو جاتی، یہاں تک رہنے دیجیے۔ آگے دیکھیے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ جو ہے زمین میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ہر ملکیت دنیا میں، کائنات میں جو بھی چیزیں ہیں، ہر ذرہ بھی جو بھی ہے وہ اللہ کی ملکیت میں ہے، اللہ کی ملکیت کے باہر نہیں ہے ہم، ہر چیز اللہ کی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیے، جیسے ایک غلام ہے اور اس کا ایک آقا ہے، تو اب دیکھیے آقا کا کنٹرول غلام پر چلتا، کیا غلام کا کنٹرول چلتا کہ آقا کے اوپر؟ ظاہر سی بات ہے نہیں۔ تو آقا کا کنٹرول غلام پر چلتا، اور غلام جو ہے یہ نہیں بول سکتا کہ آپ میرے کو یہ کام کیوں بول رہے ہیں، آپ میرے کو وہ کیوں کام کر رہے ہیں، بس اس کا کام یہ ہے کہ چپ چاپ جو اس کا آقا بول رہا ہے وہ سننا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اس آیت کو سمجھیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ہمارا رب ایسا ہے، اگر تم عبادت کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا دیکھنا ہے، وہ مالک ہے کیا دیکھنا ہے، زمین و آسمان میں، بلکہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب کا مالک ہے کیا؟ ظاہر سی بات ہے اس کا مالک کوئی بھی نہیں ہے۔ ہم دیکھیں نبیوں کی زندگی کو ہم نے دیکھا کہ نبیوں کے پاس کیا تھی پراپرٹی، نبیوں کے پاس کیا پراپرٹی تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو پڑھا، ٹھیک ہے، پڑھتے خود ہم نے آپ کو آخری وقت میں یہ بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو چراغ روشنی دینے کے لیے جو ہے چراغ کے لیے جو ہے وہ بھی نہ تھا، تیل نہیں تھا، تو آپ پڑوسن سے جو ہے وہ تیل ادھار لے کر آئے، تو آپ اس چیز کے بھی مالک نہیں تھے۔ تو اللہ کے علاوہ ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے جو مالک ہو،
ساری کائنات کا. ہم جو ہے چھوٹا موٹا گھر کے جو ہے پھر بھی مالک ہو سکتے ہیں وقتی طور پر. ہم جب تک زندہ رہے ہم اس گھر کے مالک. ہم جیسے ہی مر گئے ختم، ہمارا نیم پلیٹ بھی ہٹ جاتا وہاں سے. اب ہم اس گھر کے مالک ہی نہیں رہے، وراثت میں تقسیم ہو جاتا. تو اللہ رب العالمین کا مالک، اللہ رب العالمین کیسا مالک ہے؟ چھوٹے موٹے چیزیں نہیں بلکہ زمین آسمان، وہ بھی ایک زمین ایک آسمان نہیں، ساتوں زمین ساتوں آسمان، اور جو کچھ بھی اس کے اندر ہے وہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جی. تم اگر عبادت کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایسے رب کی عبادت کرو جو ساری کائنات کا جو ہے رب ہے، ساری کائنات کا جو ہے مالک ہے. آسمانوں کا مالک اللہ، زمین کا مالک اللہ، ہاں سورج کا مالک اللہ. دنیا میں دیکھیے جتنے بھی کائنات کی جو بھی چیزیں ہیں، سورج چاند وغیرہ، یہ اللہ کی ایسی نشانیاں ہیں کہ اس کو دیکھ کر ہم کو اللہ سے جڑنا ہے. یہ کائنات کو دیکھ کر، یہ زمین کو دیکھ کر، یہ آسمان کو دیکھ کر ہم کو اللہ سے جڑنا ہے، نہ کہ اس کو اللہ سے توڑنا نہیں ہے ہم کو. یعنی ہم یہ چیزوں کو اللہ کو معبود بنا دے رہے ہیں، سورج کچھ اللہ کا معبود بنا دے رہے ہیں، جھاڑ کچھ ہم اللہ کو معبود بنا دے رہے ہیں، اس کی مخلوق کو جو ہے ہم معبود بنا رہے ہیں. نہیں، یہ مخلوقات کو دیکھ کر ہم خالق کو پہچاننا ہے اور یہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا دیکھیے مالک ہے. اب اگر ہمارے خاندان میں کسی کی 1 سے 2 بلڈنگ ہے، ہمارے اپنے خاندان میں کسی کے 1 سے 2 کاراں ہیں، ہمارے اپنے خاندان میں کسی کے بینک بیلنس زیادہ ہیں، تو ہم کیا بولتے رہے ماشاء اللہ بڑے مالدار ہے. ہاں، پھر انہوں اگر آئے تو ان کی عزت افزائی بھی ویسی کرتے، پھر انہوں آئے تو ذرا ان کی بات بھی ویسی سنتے. میں ایک عام غریب رشتے دار کو بولوں گی جھڑکی دے دوں گی، لیکن ہمارے ہی خاندان کے کوئی اگر امیر ہے ان کو کیا میں جھڑکی دیتی ہوں؟ ان کی الگ ریسپیکٹ کروں گی، ان کی الگ ریسپیکٹ کروں گی، ان کی الگ بات مانوں گی، ان کی الگ کروں گی. ہاں، میں ان کو جھڑکی دے سکتی ہوں، ان کو جھڑکی نہیں دے سکتی. تو یہ تھوڑا سا مالک رہے، کسی کے پاس ملکیت نہیں آ گئے تو یہ ہمارا ہے. تو سوچئے اللہ رب العالمین کن کن چیزوں کا مالک ہے. آسمانوں کا مالک، زمین کا مالک، سمندروں کا مالک، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. تو پھر اس کی ریسپیکٹ ہم کو کیسا کرنا ہے، اس کی عزت ہم کو جو ہے کیسی کرنا چاہیے، اس کے احکامات کو ہم کیسا جو ہے فراموش کر سکتے ہیں. کوئی امیر آدمی آ کے بول دیا ہمارے اپنے خاندان کا ایسا کر دو ویسا کر دو، ہاں ہاں جی جی انشاءاللہ ضرور کر دیں گے ہم. تو رب العالمین جو ساری کائنات کا مالک ہے، جب وہ ہم کو نماز کے لیے بلا رہا، جب ہم کو جو ہے جنت کی طرف بلا رہا، تو ہم کیسا اس کا انکار کر سکتے ہیں؟ تو ہم یہ انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اذانوں کی آواز آ رہی لیکن پھر بھی ہم جو ہے اٹھ رہے ہیں نماز کو. ٹھیک ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، مؤذن جو ہے لگا رہے ہیں، آواز لگا رہے ہیں نماز کی طرف آؤ. ہاں، فجر میں بول رہے ہیں، ظہر میں بول رہے ہیں، عشاء میں بول رہے ہیں، لیکن ہم اٹھ کے نہیں جا رہے ہیں. کئی کو نہیں جا رہے ہیں کیونکہ ہم کو معلوم نہیں ہے کس کا بلاوا ہے. اگر ہم کو معلوم ہو جائے کہ کس کا بلاوا ہے، یہ ساتوں زمین آسمان کا جو ہے مالک بلا رہا ہم کو، تو پھر ہم سب چھوڑ کر بھاگتے ہیں. کیونکہ ہم نے رب کو جانا نہیں، کیونکہ ہم نے رب کو مانا جانے نہیں، تو لہٰذا ہم رب کو مانیں گے بھی نہیں. کیونکہ رب کی معرفت مجھے حاصل نہیں ہے، رب کا تعارف میرے کو حاصل نہیں ہے، تو لہٰذا میں رب کی مانوں گی بھی نہیں. تو لہٰذا یہاں جو ہے رب کو ماننے کے لیے رب کو جاننا ضروری ہے. رب کو ماننے کے لیے رب کو جاننا ضروری ہے. اس لیے جو ہے یہ مختصر سا جو ہے کورس رکھا گیا، اور اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیتوں کے ذریعے، ان صورتوں کے ذریعے، اس کورس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کو جو ہے اللہ کا تعارف حاصل ہو جائے، میرا اور آپ کا جو ہے تعلق اللہ تعالیٰ سے جو ہے جڑ جائے. میرے کو مکمل طور پر جو ہے اللہ رب العالمین کا مطیع، مجھے اور آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو کر میں بتا بنا دے. جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں مجھے اور آپ کو جو ہے عمل کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارے ایمانی لیول کو جو ہے اللہ تعالیٰ بڑھا دے. ہمارے اندر جو شیطانی وساوس ہے، جو بھی نافرمانیوں کا جو بھی جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی نافرمانی سے جو ہے بچائے رکھیں. اللہ تعالیٰ کی جو ہے عظمت کا جو ہے خیال رکھنے کی جو ہے توفیق نصیب فرمائیں. اللہ کی بڑائی کا جو ہے خیال رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے توفیق نصیب فرمائیں. اور جو بھی چیز مانگنا ہے ہم کو اللہ رب العالمین ہی سے مانگنے والا بنائیں. اللہ کے علاوہ کسی اور سے جو ہے ہمارے اپنے ہاتھ کو جو ہے پھیلانے سے اللہ تعالیٰ میری اور آپ تمام کی جو ہے حفاظت فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے پکا سچا جو ہے ایمان والا موحد بنائیں. ہم تمام کو جو ہے شرک اور بدعت سے، رسم و رواجوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جو ہے حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب آگے کی جو تفسیر ہے انشاءاللہ سیٹرڈے کے دن یا پھر کل مشکل ہے،